بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ انعامی بانڈ اسکیم۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 42 کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ پوسٹ مارٹم کا مفہوم کیا ہے، پوسٹ مارٹم کا معنی کیا ہے، کسے پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ تفصیلاً اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ پوسٹ مارٹم کہتے ہیں کہ جسم کا چیر پھاڑ کرنا، جسم کے اعضاء کو نکالنا اور معائنے کے مقاصد کے لیے اسے پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہم نے پوسٹ مارٹم کی مختصر تاریخ بھی بیان کی تھی کہ یہ پہلی اقوام میں، پہلے معاشروں میں موجود رہا ہے یا نہیں رہا، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اس پہ تفصیلاً بات کی تھی۔ پھر ہم نے پوسٹ مارٹم کی اقسام پڑھی تھی کہ پوسٹ مارٹم کی کتنی اقسام ہیں، تو ہم نے 4 اقسام پر تفصیلاً بات کی تھی کہ پوسٹ مارٹم کی 4 اقسام ہیں۔ تعلیمی پوسٹ مارٹم یعنی وہ پوسٹ مارٹم جو تعلیمی مقاصد کے لیے کیا جائے، یعنی طب کے اور میڈیکل کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ تعلیمی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ایسے ہی دوسری قسم تشخیصی پوسٹ مارٹم ہے کہ کسی چیز کا معائنہ کرنے کے لیے اگر وفات ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوئی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے تشخیصی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قانونی پوسٹ مارٹم ہے جو قانونی مقاصد کے لیے، قانونی حل کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے پیوند کاری کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا، یعنی پیوند کاری کے لیے جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ایک انسان کے اعضاء نکال کر دوسرے انسان میں لگائے جاتے ہیں۔ اس پہ تفصیلاً ہم نے پچھلے سبق میں بات کر لی تھی کہ پیوند کاری کس سے کہتے ہیں، تو پیوند کاری کے مقاصد کے لیے بھی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ یہ 4 قسمیں تھی جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی ہم نے قدیم فقہا اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں قدیم فقہا کی کیا آراء ہیں ان کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم مختصراً یہ بات کریں گے کہ انعامی بانڈ اسکیم کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے اور کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز اس کے جواز اور اس کے عدم جواز میں جو علماء کا اختلاف ہے اس پر بات کی جائے گی کہ کچھ علماء کے نزدیک یہ جائز بھی ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عدم جواز کے جو دلائل ہیں، یعنی یہ جائز نہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے دلائل پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انعامی بانڈ اسکیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو انعامی بانڈ اسکیم جو ہے یہ حکومت کی مختلف اسکیموں کی طرح ایک اسکیم ہے جس سے وہ عوام سے پیسے لے کر استعمال کر کے خود فائدہ حاصل کرتی ہے اور اس فائدے میں سے کچھ نہ کچھ رقم عوام کو بھی دے دیتی ہے، جس کے لالچ میں عوام الناس حکومت کو اپنا پیسہ دے دیتی ہیں۔ تو جس طرح مختلف اسکیمیں اس طرح کی چل رہی ہیں، اسی طریقے سے ایک اسکیم انعامی بانڈ اسکیم بھی ہے۔ تو اس اسکیم میں در حقیقت بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام سے بطور قرض کچھ رقم لیتی ہے اور اس کی ایک رسید عوام الناس کو دے دی جاتی ہے۔ اس رسید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے عوام کے حکومت کے پاس ہیں، تو اس رسید کو انعامی بانڈ کہا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے بانڈ موجود ہیں، 500 والا، 5000 والا، 10,000، 15,000، یعنی مختلف قسم کے بانڈ موجود ہیں۔ فرض کریں اگر آپ 10,000 والا بانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ 10,000 روپے حکومت کو دیں، وہ آپ کو ایک 10,000 والا بانڈ واپس کر دے گی۔ اور یہ بانڈ جو ہیں یہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہوتے ہیں، حکومت کے تصدیق شدہ ہوتے ہیں، حکومت کا ان پر نمبر درج کیا جاتا ہے جس سے ان کی اصلیت اور ان کے نقل ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہوتے ہیں تو مختلف انعامی بانڈ پر حکومت پابندی لگانے کے بھی اختیار رکھتی ہے، مختلف بانڈ پہ پابندی لگاتی بھی ہے۔ جیسے ایک بڑا نوٹ ہے 10,000 والا، 20,000 والا بانڈ جو ہے اس پر پابندی لگا دے، اسی طریقے سے 25,000 والا بانڈ ہے جو اس پہ پابندی لگا دے، تو یہ پابندی لگانے کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انعامی بانڈ کے اوپر ایک نمبر درج ہوتا ہے اور اس نمبر کے نام سے قرعہ اندازی کی جاتی ہے کہ سارے لوگوں کو جو بانڈ تقسیم کیے گئے ہیں اور عوام کے پاس ان بانڈز کے دینے کے بعد جو رقم جمع ہوئی ہے
حکومت اس کو استعمال کر کے ایک پیسہ کماتی ہے، اس پیسے میں سے، اس نفع میں سے کچھ نہ کچھ عوام کو دیتی ہے، اور عوام کو دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انعامات کا اعلان ہوتا ہے کہ عوام کے لیے جو نمبرز انہوں نے لیے ہوتے ہیں ان پر اعلان کیا جاتا ہے، قرعہ اندازی کی جاتی ہے کہ فلاں فلاں نمبر پر اتنا اتنا انعام نکل آیا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بانڈ خریدا 10,000 روپے کا، اور اس کے ایک خاص نمبر تھا، تو قرعہ اندازی کی گئی اور میرا بھی قرعہ اندازی میں وہ نمبر شامل کیا گیا، تو میرے نمبر پر انعام نکل آیا 50,000 روپے۔ تو اب وہ 50,000 روپے حکومت مجھے دے دے گی، اور جو میرے 10,000 روپے حکومت نے لیے ہوئے ہیں جس کے بدلے میں وہ بانڈ میں نے خریدا ہے وہ بھی مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے 10,000 روپے دے کر قرعہ اندازی کے ذریعے میں نے 50,000 روپے حاصل کر لیے، اور اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ عوام جب کوئی فائدہ ہوتا ہے تو عوام اسی لالچ میں آ کر حکومت سے بانڈ خریدتی ہے اور قرعہ اندازی کا انتظار کرتی ہے، اپنے نمبر پر انعام نکلنے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا اختلاف رہا ہے۔ بہت کم چند علماء ہیں جو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو موسٹلی اور زیادہ علماء ہیں، اکثریت، ان کے ہاں یہ انعامی بانڈ سکیم جائز نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عدم جواز کے دلائل کیا ہیں، کہ جن علماء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، حرام قرار دیا ہے، ان کے نزدیک دلائل کیا ہیں، انہوں نے کن آیات سے استنباط کیا ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے ان علماء کی کہ یہ سود ہے، اور ان علماء کا کہنا ہے کہ سود ہونے میں یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ سود کی حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ مال کے بدلے میں معاملہ کرنا، اور یہ معاملہ کرتے وقت ایک ایسی زیادتی لگا دینا یا ایسی زیادتی شرط قرار دے دینا جس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو۔ اور یہی حقیقت انعامی بانڈ سکیم میں بھی موجود ہے، کیونکہ ہر آدمی مقرر رقم دے کر انعامی بانڈ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے قرعہ اندازی میں نام آنے پر اپنی رقم کے علاوہ زیادہ رقم مل جائے، اور یہ زائد اور اضافی رقم سود ہے۔ کیونکہ شریعت میں ایک جنس کی رقم کا تبادلہ اگر آپس میں کیا جائے، اسی جنس سے کیا جائے، تو برابری کے ساتھ لین دین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس میں کمی پیشی کر لی تو یہ سود کہلائے گا۔ یعنی جب بھی ایک جنس کی چیز کا، ایک جنس کی رقم کا تبادلہ ہوگا تو اس تبادلے کی صورت میں کمی پیشی جائز نہیں، اگر کمی پیشی کی گئی تو پھر یہ سود بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس دلیل کو دوسرے الفاظ میں یا دوسری دلیل کہہ کر بھی بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے سود کی ایک شکل موجود تھی۔ وہ شکل یہ تھی کہ قرض کسی کو دیا جاتا تھا اور اس قرض کے بدلے میں اس مقروض سے نفع لیا جاتا تھا، اور سود کی یہ تعریف ایک حدیث میں بھی آئی ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یعنی ہر وہ قرض جو نفع کمائے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو زیادتی قرض کی وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی سود میں داخل ہے، اور سود کی یہ حقیقت انعامی بانڈ پر مکمل طور پر صادق آتی ہے، کیونکہ بانڈز کی جو حیثیت ہے وہ قرض کی ہے کہ عوام حکومت کو بطور قرض کے پیسے دیتی ہے۔ جب یہ حیثیت قرض کی ہے تو حکومت اس قرض کو استعمال کرتی ہے، اور اس قرض کے عوض میں لوگوں سے ایک مقررہ مقدار میں انعام کا وعدہ کرتی ہے، اور پھر قرعہ اندازی کے ذریعے انعامی رقم کے نام سے سود کی رقم لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاں پر قرض کے بدلے میں نفع دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا نام بدل دیا گیا ہے، اس کا نام انعامی رقم رکھ دیا گیا ہے، اور اس کو قرعہ اندازی کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز جس کی ماہیت وہی ہو، اس کا نام بدل جانے کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا جیسے حدیث میں ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، تو ایسے ہی انعامی بانڈ سکیم میں بھی عوام حکومت کو قرض دیتی ہے، اور اس قرض کے بدلے میں حکومت جو ہے وہ عوام کو نفع دیتی ہے، تو اس کو ہی تو سود کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور سود ہے کیا؟ اس لیے ان علماء کے نزدیک
یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل بھی ہے کہ پرائز بانڈ جو ہیں، انعامی بانڈ جو ہیں، یہ اصل میں ان کے اندر جوا بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ جوا جسے عربی میں قمار کہتے ہیں، در حقیقت یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں مخاطرہ ہو، یعنی قمار کی حقیقت یہ ہے، جوئے کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع اور نقصان کے خطرے کی بنیاد پر ہو، اور انعامی بانڈ، پرائز بانڈز کے حصے داران زائد رقم وصول کرنے کی غرض سے رقم جمع کرواتے ہیں حکومت کو، اور قرعہ اندازی میں نام آنے کی وجہ سے یا نہ آنے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں کہ آیا زائد رقم ملے گی یا نہیں ملے گی، قرعہ اندازی میں ہمارا نام آئے گا یا نہیں آئے گا، تو مسلسل یہ لوگ خطرے میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ پرائز بانڈ، انعامی بانڈ جوئے اور سود دونوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا پرائز بانڈز کی خرید و فروخت کرنا اور اس سے ملنے والا انعام حاصل کرنا شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ انعامی بانڈ اسکیم جو ہے وہ جوئے اور سود دونوں کا مجموعہ ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوئے اور سود سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے المیسر یعنی جوئے سے منع کیا ہے۔ یہاں پر ہمارا مقصود المیسر لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوئے سے منع کیا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ انعامی بانڈ اسکیم کے اندر جوئے کی صورت پائی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے، سود کے موکل، سود کے لکھنے والے اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا خلاصتاً ہم بات یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدم جواز کے جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس معاملے کے اندر، انعامی بانڈ اسکیم کے اندر سود موجود ہے اور جوا موجود ہے، یہ دونوں کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے سیکھ لیا کہ انعامی بانڈ اسکیم کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے اسکیم، اور پھر ہم نے اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا اختلاف دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے عدم جواز کے دلائل کے موضوع پر گفتگو کی ہے کہ عدم جواز کے دلائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 44 میں ہم بات کریں گے دور حاضر کا مسئلہ خاندانی منصوبہ بندی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 44 میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔